اچھا جی، سیشن کا نام ہمارا آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. وداؤٹ فردر ڈیلے میں اپنے پینلسٹ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی. انٹروڈکشن ان کا شارٹ رکھوں گی، آل دو سب کی اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسیپشنل پرفارمنس ہے، اچیومنٹس ہے، بٹ ٹائم سیونگ کے لیے تاکہ موقع آپ لوگوں کو زیادہ مل سکے، 1 گھنٹے کا سیشن ہے، سو ویل ڈیوائڈیڈ اکارڈنگلی. تو پھر آپ لوگ اپنے Q&A میں خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آئی ول ٹیک دا لبرٹی، کیونکہ بلڈنگ بلاکس جو ہوتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی، دیٹ از بیکاز آف آر ٹیچرس. اور ہم یہاں، اگر میں یہاں پہ ہوں، آپ لوگ یہاں پہ ہیں، تو آئی ایم شیور ہم سب اپنی ٹیچرس کی وجہ سے. تو جو ہمارے فرسٹ پینلسٹ ہیں، ہی از اے ریسرچر، ایکیڈیمکس میں بڑا ریناؤنڈ نام ہے ان کا بلوچستان میں، اور یونیورسٹی آف بلوچستان میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہے. سر ڈاکٹر ببرک نیاز صاحب پلیز. ہمارے جو سیکنڈ پینلسٹ ہیں آئے تو اسلام آباد سے ہیں، لیکن میرے خیال سے کوئٹہ شہر کو اتنا اون کبھی کسی یہاں کے بندے نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے کیا ہے. کمشنر کوئٹہ ود این ایڈیشنل چارج آف ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ، مسٹر حمدہ شفقات صاحب. سر پلیز. Last but not the least, son of the soil, the youngest MNA of Pakistan, also previously the youngest Minister of Pakistan, Nawabzada Jamal Raisani sahab. ایک ہمارے پینلسٹ شاہد رند صاحب وہ چوری ہو گئے ہیں دوسرے سیشن کے لیے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک میڈیا ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے، بٹ نیور مائنڈ ویل مینیج. ابھی جو ہمارے ہیں وہ بھی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں. ٹاپک کا انٹروڈکشن میں آپ کو تھوڑا سا اگر کروا دوں، بلوچستان میں جب بھی بلوچستان کے مسئلوں کی بات ہوتی ہے یا جنرلی بلوچستان کی بات ہوتی ہے، تو بلوچستان والوں کا ایک گلہ ہم سب کو ہمیشہ رہتا ہے، دیٹ از کہ میڈیا میں ہمیں کوریج نہیں ملتی. تو جب میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں، نیوز چینلز میں کوریج نہیں ملے گی تو آبویسلی پھر دا آلٹرنیٹ از سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کمز ود اٹس پروز اینڈ کونز، اور کونز میں سب سے زیادہ چیز جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، مس انفارمیشن، فیک نیوز بہت زیادہ ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، میڈیا لٹریسی، کہ جی میڈیا لٹریسی سکھانی چاہیے میڈیا اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو. اور میڈیا لٹریسی کیا ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ انفارمیشن اویلیبل ہے آپ اس کو اینالائز کر سکو، بٹ اینالائز کرنے کے لیے آپ کے پاس کرٹیکل تھنکنگ اسکلز ہونا ضروری ہے. اب کرٹیکل تھنکنگ اسکلز کیا ہوتے ہیں کہ آپ تک کوئی بھی انفارمیشن پہنچ رہی ہے، آپ اس پہ آرگیومنٹ کرو، ڈبیٹ کرو، دوسروں کے اوپینین سنو، پرسپیکٹیو سنو، اور پھر اپنا اوپینین جنریٹ کرو، اور پھر اینالائز کرو کہ آپ تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے. کرٹیکل تھنکنگ اسکلز کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں؟ آپ ایکسپوجر کے تھرو ہوتی ہے، ڈائلاگ کے تھرو ہوتی ہے. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جو ماسک اسٹیبلش ہوئی تھیں، مساجد، ان کا بھی یہی کور مقصد یہی ہوتا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے عبادت کرنی ہے وہاں پہ جا کے، وہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، ڈسکشنز کیا کرتے تھے، سولوشنز نکالا کرتے تھے اپنے پرابلمس کی. تو وہاں سے بیسکلی ہو کیا رہا تھا، کرٹیکل تھنکنگ اسکلز ڈیولپ ہوتی تھیں ان کی، کہ ایک ایشو آیا ہے اس پہ سب اپنا مشورہ دیتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور پھر ایک کنکلوژن میں پہنچتے تھے کہ اچھا اجماع اینڈ قیاس، وہ جو پھر اسلامک جورسپروڈنس میں نکلا ہے وہ پھر یہیں سے جنریٹ ہوتا تھا. تو پہلے پھر ڈرائنگ روم ٹاکس بھی ہوتی تھی، کیفیز میں لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے. کیفے کا ایک کلچر کوئٹہ میں بھی ہوا کرتا تھا جہاں پہ سارے انٹلیکچوئلس بیٹھتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، کراچی، لاہور، ایوری ویئر. تو ایونچولی ماڈرن ورلڈ میں کیا ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو گیا، سوشل میڈیا پلیٹفارمس کے لوگ لوگ وہاں پہ سوشلائز کرنا شروع ہو گئے، وہاں پہ ڈسکشنز کرنا شروع ہو گئے. تو کرٹیکل تھنکنگ اسکل جسے ہم کہتے ہیں، انیشیلی جب پلیٹفارمز لانچ ہوئے تو جو یوتھ ہے اسپیشلی، اس نے ان پٹ وہاں دینا شروع کر دیا. تو جمال صاحب اسٹارٹنگ ود یو، کیونکہ آپ بلوچستان کے فیڈرل میں بھی ریپرزینٹیو ہیں اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ریپرزینٹیو ہے. کس صاحب عقل کو یہ سوجا کہ ایکس بین کر دیتے ہیں تو سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا؟ دا اونلی پلیٹ فارم جس پہ ہماری یوتھ
क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मुजाहरा कर रही थी. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. और ये एज अ नौजवान मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे यूथ ख़ासकर, क्योंकि नौजवान इस्तेमाल करते हैं इसको और डिस्कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रूटफुल डिबेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ जनरेशन विच इज़ अराउंड 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एक्स को, ट्विटर प्रीवियसली, इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए. इसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारे नौजवानों को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स मिलते हैं इसमें. और ये मेरे ख़्याल से, मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ, ये जो बैन करना, किसी पे पाबंदी लगाना, किसी प्लेटफॉर्म पे पाबंदी लगाना, ये मसले का हल नहीं है. इसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, क्योंकि हमारा ख़ासकर बलूचिस्तान ऐसा सूबा है कि हमारे नौजवानों में ग्रीवेंसेस ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेशंस ज़्यादा हैं, तो हमारे पास यही सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं. अगर हम इन्हें ही बैन करते हैं तो हमारे नौजवान कोई और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ख्वाह वो बंदूक के उसमें हो या कोई और तरीका हो. और एक फॉल्स नैरेटिव जो आजकल फ्लोट किया जा रहा है कि हम अपने नौजवानों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करें, उसको भी बाय करेंगे, उसको भी फ़रोग करेंगे. तो लिहाजा इंशाल्लाह इस पे नेशनल असेंबली पे भी बात होगा कि इसको एक ऐसा लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के तहत एड्रेस की जाए और शॉर्ट टर्म बैन पे इसको लिफ्ट किया जाए. दूसरी बात यह है कि नौजवान हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी बड़े बड़े हैं उनके रीजनल जो हेडक्वार्टर्स है वो नहीं है. तो हुकूमत वक्त से हम खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाया जाए जहाँ पे हमारे जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो यहाँ इस्टेब्लिश हो, ताकि हमें फ़िल्टरेशन के साथ साथ उन पे चेक एंड बैलेंस की भी जो फीचर्स हैं वो भी मुयस्सर हों. और तीसरा मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जैसे आप सबको पता होगा कि चंद साल पहले YouTube को बंद किया गया था पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से 2012 था, 2012 से लेकर 2016. तो YouTube को बैन करने से कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बरअक्स हमें नुकसान ये हुआ कि दुनिया जहान में अगर आप देखें, हमारे नौजवान जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, वीलॉग्स की तरफ जा रहे हैं, ट्यूटोरियल्स की तरफ जा रहे हैं, टेक की तरफ ड्रिवन हैं. लेकिन हम उस रेस में बहुत सारे अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी पीछे हैं. तो ये हमें उसका नुकसान हुआ है. तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कोशिश करेंगे कि एक ऐसा रेजोल्यूशन लाए जिस पे हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी लिमिट ना करें और अपना जो दायरा है, उस जो इखलाकी दायरा है उसमें भी ज़रूर रहें. बड़ी खुशी हुई सुन के कि कोई पब्लिक का ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भी है हु रियलाइजेस कि अच्छा बैन करना वाज नॉट द सोल्यूशन. रूट कॉजेज़ की जमाल ने बात की, तो सर बबरक आपको क्या लगता है कि रूट कॉज क्या है कि बलूचिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कहा जाता है कि यूथ में नहीं है, एंड डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड इज़ इट क्रिएटिंग पोलराइजेशन इन द सोसाइटी इफ़ दे लैक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एंड इफ़ दे डोंट, एंड आप मेरी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, तो फिर बलूचिस्तान के मीडिया डोमेन में डिस इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द ऑडियंस. सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, हम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हमारा सोशल मीडिया के ऊपर कोई अकाउंट ज़रूर है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब के ऊपर हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, कहीं पे भी हो. तो इसका ये मतलब है कि हम साइबर सिटीजन्स हैं. और अगर हम साइबर सिटीजन्स हैं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक्ट भी ग्लोबली करें. और उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो मीडिया जो लिटरेसी है वो पूरी एक साइंस है. नॉर्मली जब हम एक नॉर्मल लेमैन की तरह फेसबुक को यूज़ करते हैं, वो ऐसा होता है कि आप कुछ देखते हैं और उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जब आप मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं और एक पढ़े लिखे शख्स की बात करते हैं तो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. आप इंफॉर्मेशन को फैच करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेज को क्रिएट करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप एक्ट करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता.
اور اگر اس طرح کا ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, یعنی سائبر جو ورلڈ ہے اس کی جو بیسکس ہیں آپ اس کی وائلیشن وغیرہ کر رہے ہو. جہاں تک آپ نے پولرائزیشن وغیرہ کی بات کی ہوئی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پڑھا لکھا شخص بھی ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا کو ایز اے کامن لے مین استعمال کر رہا ہے, یعنی جو کچھ اس کو جس طرح سے نظر آ رہا ہے وہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, کوئی فلٹر نہیں لگا رہا بیچ میں. اور فلٹر لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس میڈیا لٹریسی ہو. اور میڈیا لٹریسی کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل فون موجود ہے اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میڈیا لٹریٹ ہو. آپ میڈیا لٹریٹ نہیں ہو, بلکہ آپ کے سامنے جو کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہو سکتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. میڈیا لٹریسی بیسکلی آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اچھے کو برے کو جو تمیز ہے, ایک جو کہ ایک چھوٹی سی اسپلٹ لائن ہے, اس کو آپ نے دریافت کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کی انالیسس کر کے پھر آپ نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا ایگزسٹ کرتا نہیں ہے. تبھی جا کے ہم مس انفارمیشن کا, ہم ڈس انفارمیشن کا, ہم فیک نیوز کا بیسکلی جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں. جس طرح پینڈیمک تھا اسی طرح انفو پیڈمک بھی ہے, یعنی انفارمیشن کا وائرس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو اٹیک کر لیتا ہے, اور ونس وہ آپ کو اٹیک کر لیتا ہے تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو ہماری بیسکلی جو کوشش ہوتی ہے بینگ ٹیچر آف میڈیا اسٹڈیز, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کے بھی اپنے بچوں کو دکھائیں کہ یہ اینگل بھی ہو سکتے ہیں, یہ پرسپیکٹیو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. تو میری تو جو یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ اس کے اوپر بلیو نہ کریں. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, آپ اس کے انالیسس کریں اور کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد اس کے اوپر آپ اپنا ایکشن جو ہے وہ آپ شو کریں. تب جا کے آپ سوسائٹی جو اس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک چارج سوسائٹی ہیں, ان کنفلکٹ زون میں رہتے ہیں, ایک طرف سیکٹیرین وائلنس ہے, دوسری طرف جو سیپریٹسٹ کی ایک موومنٹ چل رہی ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے دماغوں کے اوپر ہو رہا ہے. اور خاص کر جو یہ یوتھ میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ دے آر ٹیکنالوجی نیٹیوز ہیں. یعنی آپ جیسے ہی پیدا ہوئے اور آپ کے, میری ایک بیٹی ہے 2 سال کی ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ پیدا ہوئے. لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بیسکس کا پتہ ہے. ہماری جو جنریشن تھی, جو 80s کی جنریشن ہے, وہ ٹیکنالوجی امیگرنٹس ہیں, یعنی ہم نے ٹیکنالوجی کو سوئچ کیا. ہم نے پہلے سیکھا, ہم نے پرکھا اور پھر ہم نے اس کو آپٹ کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جو ایک تھن لائن ڈفرینس آ رہی ہے کہ گو کہ آپ کے پاس گیجٹس وغیرہ موجود بھی ہیں, لیکن اس کی پراپر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو کچھ بھی شیئر ہو رہا ہو اس کا اوور آل سوسائٹی کے اوپر ایک پروڈکٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ہو. سر حمزہ, آپ جب ڈی سی اسلام آباد تھے تو آپ نے ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, دیٹ از ڈیجیٹل سٹیزن شپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, یا ای گورننس میں جب ٹویٹر پہ لوگ آپ کو اپروچ کرتے تھے اور ایک افیکٹو گورننس میں ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. تو جب آپ یہاں کوئٹہ میں آئے ہیں تو کوئٹہ میں ہماری یوتھ کا بھی ہمیشہ یہی گلہ رہتا ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ جی گورننس افیکٹو نہیں ہے ہماری. تو ڈو یو تھنک یہ جو سوسائٹی میں پولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے یہ کسی طرح ہینڈر کر رہی ہے, یا پھر آپ نے کیا آبزرو کیا کہ یہاں کی یوتھ جو ہے وہ ہیلپ فل ہے بلکہ افیکٹو گورننس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آئی فیل پریولیجڈ. بہت شکریہ. جو آپ کا یہ سوال ہے, پہلا کہ بلوچستان کی یوتھ کے بارے میں میرا کیا انالیسز ہے آفٹر کمنگ فرام اسلام آباد. میں سمجھتا ہوں جو کوئٹہ کی یوتھ ہے, it is more intellectual, it is more vibrant, it is more dynamic, and they are better critical thinkers than the youth I met in Islam Abad. تو پہلے تو کوئٹہ کی یوتھ کو ہم یہ جو ہمارا مسکنسیپشن ہے کہ یہاں پر شاید اس طرح یوز نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر شاید اپرچونیٹیز حکومت کی طرف سے, جس میں میرا اپنا فیلئر ہے کہ ہماری طرف سے اپرچونیٹیز ہم نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے ہم یوتھ کے اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آ سکیں. جہاں تک پولرائزیشن کی بات ہے, پولرائزیشن کے اوپر تو یہ سچ بات ہے کہ ہماری یوتھ آج کے زمانے میں بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, اور یہ پولرائزیشن سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اس کا حکومت کو ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی, لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر ہر کسی نے سنی ہوئی ہے. اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر تو کیا مطلب ہے, یہ لا کیا ہوتا ہے, آرڈر کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب ہے قانون, اور آرڈر کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کیوس نہ ہو.
اگر معاشرے میں کیوس ہوگا تو نہ حکومت چل سکتی ہے نہ اکانومی چل سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو کہوں کہ ابھی اس آڈیٹوریم میں بم پھٹنے والا ہے, اطلاع ملی ہے کہ بم پھٹنے والا ہے, تو اب ایک دم یہ آرڈر جو ہے وہ کیوس میں تبدیل ہو جائے گا, نہ ہم اپنا فنکشن کر سکیں گے اور ہم اس پوری مس انفارمیشن کے اوپر تباہی کا شکار ہو جائیں گے. فیبرری میں ایک مس انفارمیشن کوئٹہ میں پھیلی کہ کوئٹہ کے اندر زلزلہ آنے والا ہے اور لوگ اس زلزلے میں 1935 کے زلزلے کو بھول جائیں گے. اس مس انفارمیشن کی وجہ سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے پوری رات اپنے گھر کے باہر ٹینٹ میں گزاری کہ آج رات زلزلہ آنے والا ہے. تو اس طرح کی مس انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے. کمنگ بیک ٹو پولرائزیشن ان یوتھ کی پولرائزیشن پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی خاص چیز کے بارے میں آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ کسی خاص چیز کو لائک کرنا شروع کرتا ہے تو سوشل میڈیا کے جتنے بھی الگوریدمز ہیں وہ آپ کو وہی چیز دکھانا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ٹویٹر کے اوپر انڈیا کے خلاف چیزیں زیادہ لائک کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ٹویٹر کے اوپر وہی چیز زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ انسٹاگرام کے اوپر موٹر بائکس کو زیادہ لائک کرنا شروع کریں گے تو آپ کے موٹر بائکس کی سٹوریز اور ریلز زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایکو چیمبرز. تو اب انفارچونیٹلی ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس فینومینا کا شکار ہو گیا ہوا ہے. کچھ ہیں جو یہاں پر کہتے ہیں حکومت بہت زیادہ بری ہے اور وہ کنٹینیوسلی اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کنٹینیوسلی ان کو وہی ریلز اور ٹویٹس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سملرلی کچھ اسلام آباد کے لڑکے ہیں یا اسلام آباد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہیں, وہ اور کسی چیز میں انگیجڈ ہیں, وہ سب اپنے اپنے ایکو چیمبرز میں بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ آپس میں کنسٹرکٹیو ڈائلاگ نہیں کر سکتے اور جب تک معاشرے میں کنسٹرکٹیو ڈائلاگ نہیں ہوگا چیزیں امپروو نہیں ہو سکیں گی. ہمیں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ہے. فار ایگزامپل ایس ایس پی صاحب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کوئٹہ ڈویژن کے اندر اس ٹائم پہ 3 بڑے لا اینڈ آرڈر پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور میں ابھی منسٹر صاحب سے بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ میرے لیے اتنا عجیب ہے کہ اگر ہم چمن میں جائیں تو وہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہم پاسپورٹ کی رجیم کو نہیں مانتے اور یہ اب دس از سم تھنگ وچ از اے چیلنج. اب جب تک میں اپنے ایکو چیمبر میں رہوں گا وہ اپنے ایکو چیمبر میں رہیں گے تو میں ان کی بات ہی نہیں سمجھ پاؤں گا. جب میں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار ان کی بات میں بھی دم ہے. تو اس لیے اگر ہم پولرائز رہیں گے تو کام نہیں چلے گا. قلعہ عبداللہ کے اندر ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے, وہاں پہ لوگوں نے ہمارے پہ حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈرگس کے خلاف ایکشن نہیں ہونے دیں گے. اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے یار یہ کیسی بات ہے کہ ڈرگس کے خلاف آپریشن تو اچھی بات ہے, ہماری یوتھ کو تباہ کریں. لیکن جب ان کے ساتھ میں نے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کیا تو پھر پتہ چلا کہ ان کے ایک اسکول نہیں ہے وہاں پہ, ایک ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ, ڈی سی آفس بھی نہیں ہے. کیا ان کے مسئلے ہیں, وہ بارڈر میں گلستان پہ کیسے چل رہے ہیں. تو کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اسی پولرائزیشن کا شکار رہیں گے تو اس کا نقصان ہمیں اور ہماری یوتھ کو ہوگا. ایونچولی سوسائٹی میں کیوس ہوگا اور پاکستان کا حالات مزید خراب ہوں گے. تھینک یو. بالکل بڑی آپ نے اسٹارک ریالٹیز پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. سر ببرک آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں میڈیا لٹریسی کے بارے میں پڑھ لیں, ہماری ٹریننگز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا فنومنا ہے جو اب ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے صرف میڈیا اسٹوڈنٹس پہ نا, ایک جنرل پبلک اس کو یوز کر رہی ہے. تو کیا اسٹریٹجیز آپ پرپوز کرتے ہیں کہ جس سے ہم کاؤنٹر کر سکیں ڈس انفارمیشن کو بھی, اینڈ ایونچولی پھر وہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے کرٹیکل تھنکنگ اسکلز اگر کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں تو وہ ہم اپنی یوتھ میں بلڈ کر سکیں؟ بہت ساری اسپیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن جو پرومیننٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میڈیا لٹریسی جو ہے اوبویسلی ہونی چاہیے. سر کی بات میں تھوڑا سا وہ ایکسٹینڈ کروں کہ نارملی جب ہم اس موبائل کو آن کرتے ہیں اور آپ, میرے ساتھ تو 2-3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ جب ہم موبائل آن بھی نہ ہو, مطلب میں اس کو یوز بھی نہیں کر رہا ہوں اور آپ کسی چیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیوز فیڈ میں وہی چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نووا ہراری جو ہیں وہ ہسٹورین ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ الگورتھمس کا دور ہے, یعنی جو نمبرز ہیں وہ آپ کو آپ سے زیادہ پہچانیں گی. نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ آن لائن وغیرہ بک پڑھ رہے ہوتے ہو, لیکن آن لائن بک بیسیکلی آپ کو پڑھ رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کون سا پیج جو ہے وہ آپ نے تیز پڑھا, کون سے لفظ پڑھ کے جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے یا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھا, آپ کا جو ایڈرینلین جو لیول ہے وہ اوپر چلا گیا کن کن چیزوں سے, پھر اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیٹا بیس میں جنریٹ کر کے آپ کے سامنے نیوز فیڈز وغیرہ آتی رہتی ہیں اس میں. تو سر نے جہاں پہ بات کی ایکو چیمبرز کی,
ہمارا جو بچہ ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, وہ اس وقت ایکو چیمبر کا شکار ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہی چیزیں بار بار فیڈ بن کے ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اور میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ کو آپ 4-5 دفعہ دکھا دو تو الٹیمیٹلی وہ سچ لگنے لگتا ہے. ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کا شکار ہے اس وقت, کہ آلٹرنیٹ جو پرسپیکٹیو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتی, کیونکہ ایکو چیمبر میں وہی چیزیں ان کو آ رہی ہیں جو ان کے مائنڈ کو میچ کر رہی ہیں, ان کے پرسپیکٹیو کو میچ کر رہی ہیں, اس لیے وہ ان کا شکار ہیں. جب تک وہ لوگ ایکو چیمبر سے نہیں نکلیں گے, چیزوں کے انالیسس خود سے نہیں کریں گے, میرے خیال سے ہم لوگ اسٹک رہیں گے, ہم لوگ اسٹیگننٹ رہیں گے, ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس شیل سے نکلا جائے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ بالکل جو سوشل میڈیا کی جو بیسکس ہیں, اس کے جو ایتھکس ہیں, اس کو بالکل بیسک سے پڑھیں, اور بیسک پڑھنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اب جو ہمارا یوتھ جو انفارچونیٹلی وہ غلط چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا ان کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کا وہ پرسپیکٹیو جو ایک ہونا چاہیے اس طرح کا پرسپیکٹیو ہے نہیں, وہ اس فینومینا کا اس وقت شکار ہیں. اور جب تک اس فینومینا سے وہ لوگ نکلیں گے نہیں, تب تک جو آپ کا جو پراکسیز ہیں وہ ان کو اسی طرح سے یوٹیلائز کریں گے. وہی کانٹینٹ جو ہے ہوگا وہ بار بار آئے گا, اور وہی کانٹینٹ جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوگا, اور یہ شکار ہوتے رہیں گے جب تک یہ اپنا محاسبہ جو ہے وہ خود سے نہ کریں گے. اگین مائی کویشچن, کیا اسٹریٹجیز آپ پرپوز کریں؟ اسٹریٹجیز, میڈیا لٹریسی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو میڈیا لٹریٹ ہونا ہوگا. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ صرف میڈیا کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسپوز نہیں ہے میڈیا کا آگے. پولیٹیکل سائنس جو MBBS کا ڈاکٹر ہے, جو فارماسسٹ ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, وہ بھی میڈیا یوز کر رہا ہے. تو میرے سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ میڈیا لٹریٹ جو ہے وہ ہر شخص کو ہونا ہوگا. یہ اب ایک اسپیسیفک گروپ کی بات نہیں رہی کہ ایک اسپیسیفک گروپ اگر اس کو سیکھے گا تب جا کے وہ اس چیز سے جو ہوگا, یہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خود کے جو ہیبٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان ہیبٹس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اسٹیٹ لیول کے اوپر اس طرح کی اپرچونیٹیز کی ضرورت ہے. ان بچوں کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات ہیں, اور ان کے سوالات کا جو جواب ہے وہ شاید ریاست ان کو دے نہیں پا رہی ہے. اس طرح کے پلیٹ فارمز جو جیسا آج کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے یوتھ آف بلوچستان کے لیے کہ بہت سارا ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے. اسی طرح کا پلیٹ فارم جو ہے ان یوتھ کے لیے بھی سجایا جائے جن کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے ان کو مل نہیں رہا ہے. تو میرے خیال سے چیزیں جو ہوں گی بائی ٹائم خود ہی جو ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی. جب تک ان کو جواب نہیں ملے گا تو میرے خیال سے چیزیں جو ہوں گی وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی ہیں. تب یہ پروپیگنڈے کا بھی شکار ہوں گے, مس انفارمیشن کا بھی شکار ہوں گے, ڈس انفارمیشن کا بھی شکار ہوں گے. ایک دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیریٹیوز کے آگے یہ لوگ ایکسپوزڈ ہیں, اس کا آلٹرنیٹیو نیریٹیو جو ہے وہ ریاست کی طرف سے بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو درست نیریٹیو جو ہے وہ کون سا ہے. اس کے آگے ہمارا یوتھ جو ہے وہ ایکسپوز کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ شاید اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس نیریٹیو کو بلڈ کرنے کی جو ریاست کی سطح پر جس طرح سے بلڈ ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے ایفرٹس کرنی چاہیے تھی, میرے خیال سے وہ ایفرٹس جو ہیں وہ نہیں کی گئی ہیں. اس طرح کی ایفرٹس اگر کی جائیں گی تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ آٹومیٹکلی ریزالو ہوں گی. بالکل, آپ نے ریاستی ذمہ داری کی بات کی, تو جمال آپ پبلک ریپرزینٹیو ہیں, گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے حساب سے ایک ٹیک ڈریون ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ سے ہم نے یہ فیل کیا ہے ایز اے یوتھ ایز ویل کہ یوتھ میں اور گورنمنٹ ریپرزینٹیوز میں ایک ہمیشہ گیپ رہا ہے. ہمارے کچھ انفارچونیٹلی ابھی تک ایسے ریپرزینٹیوز بھی ہیں جن کو خود ٹویٹ بھی کرنی نہیں آتی ہوگی. تو آپ کیا اسٹریٹجی سجیسٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ گیپ برج کرنے کے لیے, اینڈ دین ایونچولی ٹیکنگ آن آل ادر چیلنجز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ؟ بالکل جی, سب سے پہلے تو تھوڑا بہت میں سر کا بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں پولرائزیشن کے حوالے سے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے قوم کے, ہمارے صوبے کے ڈرائیونگ فورس ہیں, اور جب پولرائزیشن ہوتی ہے ایکسٹریم لیول پہ تو ایک اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسنسس بلڈ نہیں کر پاتے, اور پھر اس کے تحت ہم جاتے ہیں فریگمنٹیشن پہ. حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو الیکشنز ہوئے تھے ہمارے چند مہینے پہلے, اور خود میں کینڈیڈیٹ تھا, اور اس چیز کا میں خود شکار ہوا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کہ کچھ ہمارے سیاستدانوں نے جو ہمارے حریف تھے انہوں نے یہ کیا کہ نوجوان جو کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے ان کی انرجی کو نیگیٹو چینل کی طرف انہوں نے چینل کرنے کی کوشش کی. ان کو ہائر کرتے تھے, اس لیے ہائر کرتے تھے کہ ایک طرف وہ اسپیچز میں ان کو برا بھلا کرتے تھے, ان کو ان کی تذلیل کرتے تھے. جیسے میری
سب کو شاید پتہ ہوگا کہ میری والدہ تھائی لینڈ کی ہے, تو میرے سیاسی حریف یہ پوائنٹ اٹھاتے تھے کہ بھائی یہ بلوچ ہی نہیں ہے, یہ تھائی لینڈ کا ہے. اور دوسری طرف ان کا جو سوشل میڈیا ٹیم تھا اس کا یہ کیمپین رہتا تھا کہ کیونکہ میں تھائی لینڈ سے پڑھ کر آیا تھا, تو میرے اسکول میں میرے فیمیل فرینڈس بھی تھے, تو وہ تصویریں وہ ٹرینڈ کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو یہ. تو اس چیز کا میں پھر سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ڈیجیٹل لٹریسی جیسے سر نے کہا, اس کا میں خود بھی قائل ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ ہو. دوسری طرف کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ اسٹیٹ کی کیا جو گیپ برج کرنے کی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو 60 to 70% جیسے میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے کہ ہمارے پاپولیشن چاہے صوبے کا دیکھیں یا ملک کا دیکھیں, پاپولیشن ینگسٹرز ہیں, اور ینگسٹرز ہمارے کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں. مجھے خوشی ہوتا ہے کہ میں سر حمزہ کو دیکھتا ہوں ایز اے کمشنر سوشل میڈیا پہ, وہ بہت ایکٹیو ہیں. ٹویٹر پہ جیسے ہمنا نے کہا, انسٹاگرام پہ میں ان کی ریلز دیکھتا ہوں, اپنا کارکردگی جو ہے وہ دکھاتے ہیں. میں خود ایسا ایک سیاسی کارکن بھی ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں جو کہ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خود چلاتا ہوں, خواہ وہ انسٹاگرام کے حوالے سے ہو. تو ہمارے سیاستدانوں کو یا ریپرزینٹیٹیوز کو یا بیوروکریسی کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اپنا اپروچ چینج کریں. جیسے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے قائل ہیں, تو آپ لوگ بھی برج جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں. کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی تو 2 way کمیونیکیشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنا ویڈیو دیکھیں اور لوگ لائک اور کمنٹ کرتے رہیں. سوال جواب بھی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, ٹرانسپیرنسی کے اوپر. دوسری بات, جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, سر حمزہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں جتنے بھی ہیں, اپڈیٹ نہیں ہے, ہفتوں اپڈیٹ نہیں ہے, اپڈیٹ نہیں ہے. تو جب میں وزیر بنا تھا میرے پاس یوتھ تھا, کلچر تھا اور سپورٹس تھا. یوتھ اور سپورٹس کو انہوں نے ایک ہی ویب سائٹ بنا کے دی تھی. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ٹھیک ہے, اسپورٹس مین بھی ہیں, پہلے تو آپ اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ اپڈیٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یوتھ ایک امبریلا ٹرم ہے, اس کے اندر ہی اسپورٹس آتا ہے, تو آپ اسپورٹس کو یوتھ کے انڈر کیسے رکھتے ہیں؟ یوتھ کے لیے الگ سا آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی وقت کی جو پابندی ہے ضرورت ہے, کیونکہ انفارمیشن جب جیسے سر کہہ رہے تھے کہ فالس انفارمیشن جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے, لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کی برعکس دیکھیں تو جو فیکٹ چیکنگ ہے, ہمارے پاس جو انفارمیشن آتا ہے, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں فیکٹ چیکنگ کے, وہ کچھوے کی طرح اس کو اسپیڈ کو موو کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی انفارمیشن ہوتا ہے ڈس انفارمیشن, اس کی تردید کرنی چاہیے, اور جو حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے چاہیے تھرو اے پراپر چینل. سر حمزہ, سیم کویشچن فار یو. آپ کو کافی ٹائم ہو گیا کوئٹہ میں سرو کرتے ہوئے, اب تو آپ کیا اسٹریٹجیز پرپوز کریں گے یہاں کی لوکل آڈینس کو کنسیڈر کرتے ہوئے فار دا گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 11 مئی کو آج سے کچھ دن پہلے کوئٹہ سے حج کی فلائٹس سٹارٹ ہوئی. اب جب کوئٹہ سے حج کی فلائٹ سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمارا پورے ملک میں یہ ایسا کلچر ہے کہ ہمارے گھر میں سے اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو پورا محلہ, پورا قلی, پورا ایریا اس کو چھوڑنے آتا ہے. اب جب وہ چھوڑنے آتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حج آپریشنز جو ہیں ہمارے 11 مئی کو سٹارٹ ہوئے, اور کوئٹہ سے بہت سے لوگ 3000 لوگ ہیں جو بلوچستان سے حج کے لیے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں پورے پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو اپنا پورا خاندان, اپنی پوری قلی, اپنا پورا علاقہ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ جاتا ہے تو ہمارے ایئرپورٹ کی روڈ آپ کو پتہ ہے سنگل روڈ ہے, وہ بند ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پوری پبلک ہو جاتی ہے. پولیس کے لیے ایک میسو مسئلہ بن جاتا ہے. اب گورنمنٹ کا صرف سمپل کام تھا, اور وہ میرا اور حج ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ ہم عوام کو بتائیں کہ 11 تاریخ کو جو لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں براہ کرم وہ صرف کوشش کریں جتنے کم سے کم لوگ لے کے آ سکتے ہیں تاکہ ایئرپورٹ پہ بلاکیج نہ ہو. اور باقی جن کی فلائٹس ہیں ان کو بھی ہم بتا دیں کہ آپ جب آئیں تو آپ کم از کم 20 سے 25 منٹ کا مارجن رکھ کے آئیں, کیونکہ حج کی فلائٹس کی وجہ سے یہ ایئرپورٹ روڈ چوک ہوگی. اب کیونکہ گورنمنٹ, جیسے رسانی صاحب نے بھی کہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ 4 دن تک اپڈیٹس نہیں کر رہی, ہمارے ڈپارٹمنٹس لوگوں تک وہ ٹرانسپیرنسی سے انفارمیشن پرووائڈ نہیں کر رہی, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے بھی اس دن
گراؤنڈ پہ کھڑے ہونا پڑا, ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی اس دن دھوپ میں ذلیل ہوتے رہے, اور ہم گاڑیاں لگواتے رہے کہ یار کسی طرح حج کے لوگ جو ہیں وہ پہنچ جائیں. تو بینگ ٹرانسپیرنٹ, شیئرنگ انفارمیشن, یہ تو اسٹریٹجی نمبر 1 ہے. اگر گورنمنٹ اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرے گی تو یہ جو آج کل کی گورننس ہے یہ مشکل ہوتی جائے گی. میرے بہت سے کالیگز ہیں, میرے خیال سے میں شاید واحد کمشنر ہوں پورے پاکستان میں, یا شاید 2-3 اور ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. جب ہمارا کمشنرز کا گروپ آتا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تم لوگ کیوں نہیں انفارمیشن شیئر کرتے, تو کہتے ہیں یار تم پاگل ہو, تم انفارمیشن شیئر کر رہے ہو, تم بار بار اپنی وہ ایکٹیویٹی دکھاتے ہو, تمہیں لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں, تو تمہیں کیا ضرورت ہے, چپ کر کے اپنا کام کرو اور اپنا ٹینور پورا کرو. اب اس میں اب دیکھیں اس تھنکنگ کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جب آپ اس طرح کی تھنکنگ رکھیں گے اور لوگوں سے اپنی انفارمیشن ہائیڈ کرنا شروع کریں گے تو آپ کا محکمہ نہیں چل سکے گا. کیسے نہیں چل سکے گا؟ ڈی سی موسیٰ خیل صاحب کے ایریے کے اندر ایک بچہ کنویں کے اندر ڈوب کے مر گیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار پریس ریلیز کیا دینی ہے, کنویں میں چلا گیا, اب کیا کریں. اب پریس پہ شور مچنا شروع ہو گیا کہ بچہ کنویں میں پھنسا ہوا ہے, موسیٰ خیل میں بچہ پھنسا ہوا ہے, اس کو نکال کوئی نہیں رہا. اب کیونکہ ڈی سی صاحب کا نیریٹو آن روڈ نہیں آیا, سی ایم صاحب نے فوری ایکشن کیا, ڈی سی صاحب کو سسپینڈ کر دیا اور ڈسمس کر دیا. اور پھر میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں آج کل کے دور میں آپ خاموشی رکھ کے نہیں چل سکتے. پولیس والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 1960s میں جب پولیس کے محکمے کے اندر وائرلیس کا سسٹم آیا, یہ بج رہا ہے نا, یہ جو وائرلیس آپ سن رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی وائرلیس ہے. جب یہ 1960s میں پولیس کے محکمے کے اندر وائرلیس کا استعمال آیا تو تمام پولیس آفیسرز نے یہ کہا کہ یار پولیسنگ وائرلیس سے تھوڑی ہوگی, یہ کیا ڈرامہ ہے کہ ہم یہ اتنی بڑی لے کے گھومیں, ہم نے ڈاکوؤں سے لڑنا ہے, ہم نے چوروں سے لڑنا ہے, ہم نے دن رات فائٹس کرنی ہے, تو یہ ایسے تھوڑی چلے گا. لیکن اب دنیا کا کوئی ایسا پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو وائرلیس کے بغیر چل رہا ہو. ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور. جب یہ موبائل آیا تو لاہور پولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آفیسرز کو پیجر لے کے دیں گے, اور جتنے ہمارے سینئر آفیسر تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ڈرامہ آ گیا ہے, اب پیجر کے ذریعے لوگ چلیں گے. اور آج یہ حالت ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی محکمہ واٹس ایپ کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور اس. اور اب فائنلی یہ جو انفارمیشن ریولوشن کی ایج ہے, اس میں اگر کوئی آفیسر یہ سمجھتا ہے یا محکمے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سوشل میڈیا تو بکواس کام ہے, یہ بچوں کا کام ہے, اس میں تو پتہ نہیں لوگ ڈانس کرتے رہتے ہیں, گانے گاتے رہتے ہیں, اگر یہ اپنے آپ کو الوف رکھیں گے ٹیکنالوجی ول ٹیک اوور. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں گے کہ ٹیکنالوجی رک جائے گی, ٹیکنالوجی ول ٹیک اوور اور وہ آپ کا نظام کو ٹیک اوور کر لے گی. تو آج کے زمانے میں یہ آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور گورنمنٹ کے لیول پہ بھی میں یہ پروپیگیٹ کرتا رہتا ہوں کہ سب اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیاز کے اوپر لے کے آئیں, اس کو سیکھیں, اس میں ایتھیکل کانٹینٹ اپلوڈ بھی کریں, اس میں کسی قسم کی پولرائزیشن کا شکار نہ ہوں, اور آپ جیسے نارملی بیہیو کرتے ہیں, جیسے میں ملتا ہوں, میں آپ لوگوں سے, مجھ سے لوگ بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں, لیکن جیسے ہی میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو نیچے کمنٹ آتا ہے بغیرت, اس کے نیچے کمنٹ آتا ہے کروڑوں روپیہ کھا گئے. میں نے کہا یار ابھی تو مجھے مہینہ ہوا ہے پوسٹنگ پہ, میں کیسے کھا گیا ہوں. لیکن کیونکہ وہ ایتھیکل ویلیو سم ہاؤ, وہ رسپانسبلٹی ہم شو نہیں کر پا رہے. تو میری بچوں کو, آپ یوتھ کو میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا سے, یوٹیوب سے گھبرانا نہیں ہے, اس کے اوپر آئیں, اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ لے کے آئیں, لیکن اس کے اوپر تماشا ہی نہ بنیں. ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, اس میں کرکٹ کھیلنے والے کو پیسے مل رہے ہیں, اس میں امپائر کو بھی پیسے مل رہے ہیں, اس میں چپس بیچنے والے کو بھی پیسے مل رہے ہیں. واحد ایک تماشائی ہوتا ہے جو پیسے بھی دے رہا ہے اور تالیاں بھی بجا رہا ہے. آپ نے تماشائی نہیں بننا, آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنی سکلز ڈیولپ کرنی ہے. لرن دیئر الگوریدمس, ٹرائی ٹو امپروو یور پروفائل, اپنی ریچ بڑھائیں تاکہ آپ کا میسج, آپ کے آئیڈیاز, آپ گلوبل لیول پہ جائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئٹہ میں پھنسے رہیں, پاکستان میں پھنسے رہیں. اپنے آپ کو انٹریکٹ کریں, ٹرکی کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں, آسٹریلیا سے انٹریکٹ کریں, سویڈن سے انٹریکٹ کریں, لرن, اسکلز امپروو کریں. میرے خیال سے یہ 2 اسٹیپس اگر دونوں سائڈوں سے ہوں تو تھنگز ول امپروو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. فائنل کویشچن میں جمال کے لیے پٹ اپ کر رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ, کیونکہ یوتھ تو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو اوبیسلی آپ کا بھی فیڈ بیک لینا چاہیں گے. جمال, اسمبلی فلور پہ آپ ایسے کیا انیشیٹیوز لے سکتے ہیں جس سے ہمارے یوتھ کا, ہمارا سٹیزنس کا فریڈم آف اسپیچ اور ہمارے جو رائٹس ہیں وہ بھی کرپ نہ ہو, لیکن اس سوشل میڈیا کے فنومنا کو, ڈس انفارمیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات لیے جائیں؟ بالکل جی, یہ انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے کہ بیلنس رکھنا, بیلنس ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کدھر آتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں,
نوجوان ہیں, ہمارے ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ویئر وی ہیو ٹو اسٹرائک فار دا بیلنس. اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ خود میں ایز اے نوجوان پارلیمنٹ میں گیا ہوں, آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے گیا ہوں, اور آپ لوگوں کی امانت بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انفارمیشن کو, کیونکہ سوشل میڈیا کا ہم اگر بات کریں, ٹویٹر کی اگر بات کریں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فلٹر کرنا ہوگا کہ انفارمیشن کیا ہے, بدنیتی پر مبنی انفارمیشن کیا ہے, کسی نوجوان کو گمراہ کرنا یہ کیا ہے, اور اس کے اوپر کیا سزا ہونی چاہیے. دوسری بات, ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہمارے کرٹیکل, جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا ٹیمز ہائر ہوئے تھے, لیکن سیاستدان اپنے میں ہی لگے ہوئے تھے, کسی کو اوپر نیچا کر رہے تھے, لیکن کسی کو خواہ وہ فارم 45 والا ہو یا 47 والا سیاستدان ہو, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے نہ ہی منشور کے بارے میں بات کی, نہ ہی روڈ میپ کے بارے میں بات کی. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, بجائے جیسے سر حمزہ کہہ رہے تھے کسی کو بے غیرت کرنا, کسی کو چور کہنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, ان سے سوال کریں کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے نوجوانوں کا. اور خاص کر اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو یوتھ پالیسی پہ ہم پہلے بھی ہم کام کر چکے ہیں, لیکن آج بھی ہماری حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ یوتھ پالیسی ہمارا پاس ہو, تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ایک اسٹیک ہولڈر کا پورشن بنیں گے, ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوں گے وہ نوجوان خود کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, پازیٹیو کرٹیسائز کریں ہمیں, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ایج گیپ اتنا زیادہ ہے, شاید میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں لیکن کوئی اور شاید آپ کو اتنا نہ سمجھے, شاید میں اور سر حمزہ شاید ایج گیپ کم ہے, ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, آپ کی ہم ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن کوئی اور سیاستدان یہ نہیں کر سکتا. تو آپ کے ساتھ پلیٹ فارم ہے تو اس کی اچھی طریقے سے آپ استعمال کریں. تھینک یو سو مچ. ہمارے پینلسٹ کا بہت انسائٹفل ڈسکشن ہوئی. مجھے بار بار آرگنائزرز اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا, لیکن یوتھ کو ٹائم دیے بغیر ہم جائیں گے نہیں. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ کویشچن ہونا چاہیے, کویشچن تقریر نہیں ہونی چاہیے, ایک کویشچن ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں کو جتنا بھی ہم اس لمیٹڈ سے 10 منٹ میں کور کر سکتے ہیں ہم وہ کور کر لیں. صرف 2 کوسچن. ہلو, السلام علیکم سر. میرا نام حارث اقبال ہے سر. میں 2015 سے کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, اور میرا سوال یہ تھا کہ جتنا نیگیٹو ویڈیوز ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں, پازیٹیو ویڈیوز پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا, تو اس کو کیسے روک لیں, مطلب کیسے پازیٹیو ویڈیوز کو آگے جائے, اور یہ جو نیگیٹو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اس کو کیسے روک لیں, مطلب یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. سوال جو بھی مطلب اس کا میں نے آپ کو بتایا جس طرح آپ کا جتنا بھی سوشل میڈیا وہ الگورتھمس کے اوپر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی نیگیٹو کانٹینٹ بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ الگورتھم وہی چیز جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا. اب الگورتھمس جو ہے وہ ایموشنس کو نہیں سمجھتا, الگورتھمس جو ہے وہ نمبرز کو سمجھتا ہے, اور جتنا بھی آپ کا کانٹینٹ ہے وہ سب نمبرز میں ہے, بائنری نمبر کے فارم میں 0 اور 1, ٹھیک ہے نا. اور وہی آپ کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا ایڈرینلین لیول بھی جو ہے الگورتھم اسیس کر رہا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی اسیس کر رہا ہے, اور آپ کی ہارٹ بیٹ بھی اسیس کر رہی ہے. اور جس چیز سے آپ زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں وہی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے آگے بار بار آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے انڈیویجول کیپیسٹی کے اوپر ہے, انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, تبھی وہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس کی نیوز فیڈ میں جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کوئی سورت, کوئی تلاوت وغیرہ اگر آپ سنیں گے تو اس کی جو ہارٹ بیٹ ہوگی اور اس میں جو آپ کا ایڈرینلین جو لیول ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا, اور کوئی سانگ وغیرہ اگر آپ سنیں گے تو اس کا لیول جو ہے وہ کچھ اور ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کے آنکھ کی پوزیشن اور آپ کے جسچرز بھی جو ہے وہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو اسیس کر رہا ہے, اور اس اسیسمنٹ کے بعد وہ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. یعنی آپ کس موڈ میں ہیں, مثال کے طور پر
آپ خوشگوار موڈ میں ہیں تو کانٹینٹ اسی طرح کا ہی آئے گا. آپ کا موڈ جو ہے وہ گلومی سا ہے تو وہ کانٹینٹ جو ہے اسی طرح کا جنریٹ کر کے آ رہا ہے. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ پروپیگیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ملے گا, اور پروپیگیشن کا ایلیمنٹ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ملتا. اور خاص کر بلوچستان کے پرسپیکٹو میں جب آپ کوئی بھی کانٹینٹ آپ کو سرچ کریں گے 90% آف دا کانٹینٹ از نیگیٹو کانٹینٹ, آپ کو کبھی بھی پازیٹیو کانٹینٹ نہیں ملے گا. لیکن دیٹ آلسو ڈپینڈز اپان دا یوزرز کہ یوزر جو ہے وہ کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اور الگورتھم کیا چیز جنریٹ کر کے اس کو دے رہی ہے. ایک کویشچن ہے سر جس طرح ہمارے جمال صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نا, میرا ایک کویشچن ہے سر آپ نے کہا مس انفارمیشن, میڈیا لٹریسی, تو میرا سوال ہے سر کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے حالات خراب کیے, بلوچستان کے لسانی فسادات پیدا کیے, لیکن ہم دیکھتے کہ ان کے جانے کے بعد, ان کے خاتمے کے بعد ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیا یہ ہمارے قوم کے ساتھ یہ دغا بازی نہیں, یہ مس انفارمیشن پھیلانا نہیں ہے کہ ہم ان کی ایک پوری خاندانی سیاست کو بنا رہے ہیں, بجائے اس کے اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرایا جائے لیکن ان کو ہم قومی ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ مس انفارمیشن کرنا, برین واش کرنا ہماری جنریشن کے ساتھ, یہ دغا بازی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو سر حمزہ ویلکم, ہم آپ کا کافی انتظار کر رہے تھے, اور میرا سوال بھی آپ سے ہے. جیسا کہ آپ نے مس انفارمیشن اور الگورتھمس کی بات کی, سر بابرک نے میڈیا لٹریسی کی بات کی, اور فریڈم آف اسپیچ کی بات ہو رہی ہے. تو یوتھ کو بیسکلی فریڈم آف اسپیچ آج کل کی یوتھ بات کرنا چاہ رہی ہے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے پرسنلی کہ میڈیا پہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یا تو اسے دبا دیا جاتا ہے یا وہ ہیش ٹیگز ریموو کر دیے جاتے ہیں. سر دوسرا یہ کہ آپ جو انفلٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اگر میری فیملی کی عادت ہے ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو ہم 2-3 سورسز سے کنفرم کرتے ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مس انفارمیشن نہیں مل رہی؟ ہاں جی میرے بھائی, آپ کا سوال کا جواب ہی یار دیکھیں, جو بات آپ کہہ رہے تھے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے, شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بلوچستان کے لیے لڑ رہا ہے, شہید ہو گیا, پھر اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں شاید میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک دے دیں ان کو یار. سر ہم بلوچستان میں پھلے بڑے پیدا ادھر ہی ہوئے, بالکل, تو ہمارے پاس ایسی مثالیں, واضح مثالیں ملتی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے بلوچستان کے حالات خراب کے لسانی فسادات پیدا کیے, اور مختلف اغوا برائے تاوان ہو یا ڈکیتیاں ہوں, ان میں بڑا نام ہے, بڑا کردار ہے, لیکن آخر میں ہم ان کو قومی ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ہمارے ادارے, ان کے افسران باقاعدہ میڈیا پہ آ کے ان کو قومی ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. کیا یہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مس انفارمیشن پھیلانا, دغا بازی کرنا, یہ ہمارے یوتھ کو ان کی برین واشنگ کرنا نہیں ہے؟ کیا بجائے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے, ہم ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور ان کی پوری خاندانی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ساتھ دغا بازی نہیں ہے؟ ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ مجھے, کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی وغیرہ, میرا دماغ پورا اب جا رہا ہے. ایک ایگزامپل چھوٹا سا دے سکتے ہیں اسپیسیفکلی؟ سر ہماری پوری میڈیا, جی سر آپ آوازیں سن سکتے ہیں, اور ہماری آپ آوازیں آپ ہی سن سکتے ہیں لوگوں کی, چاہے کیتران ہو, ہمارے لشکری برادران ہو, چاہے جو بھی ہو, آپ ان کی آوازیں سن سکتے ہیں. دیکھیں جی, بالکل یہ ایک غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبل جس نے جو کیا ہوا ہے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, خواہ میں نے کیا ہو, میرے بھائی نے کیا ہو, میرے والد نے کیا ہو, جس نے بھی کیا اکاؤنٹیبل ہونی چاہیے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ایکٹ آیا تھا, ایک رول آیا تھا, فیڈرل لیول پہ ہوا, امپلیمنٹ ہوا ہے, کے پی کے اوپر ہوا ہے, پنجاب کے اوپر ہوا ہے, صرف بلوچستان پہ نہیں ہوا. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سر حمزہ, اس پہ میں, کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی میں اسپیکر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس میں کچھ چند باتیں ہم کریں, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو, ان کو پورا حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے پیسے کدھر جاتے ہیں, اور ٹرانسپیرنسی ہمیں رکھنی چاہیے, اور کسی کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. ایک فلٹر ہونا چاہیے. اگر ٹھیک ہے یہ ایک سردار ہے, کیونکہ میرا جو ذہن ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ سرداری نظام اور سیاست ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو شاید وہی سرداری نظام کے آڑ میں وہ سیاست میں آتے ہیں اور پھر وہ گلوریفائی بھی ہو جاتے ہیں. جی سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے جمال صاحب, آپ سے ایک کوشچن ہے جمال صاحب. اگر آپ اجازت دیں, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد پھر آپ کا کوشچن لیتے ہیں. ایکسیلنٹ کوشچن, ونڈرفل کوشچن. پہلے تو حارث, آئی ایم یور فین آن انسٹاگرام, آئی ڈونٹ نو اف یو نو اٹ, میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. اٹس این ایکسیلنٹ اکاؤنٹ. اگر آپ کوئٹہ کی بیوٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حارث اقبال کا اکاؤنٹ آپ ضرور فالو کریں. ایکسیلنٹ اکاؤنٹ. تو میں تو آپ کو خود فالو کر رہا ہوں, مجھے تو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا بیٹا, آپ کا جو سوال ہے نا, اٹ از ویری ویری ریلیونٹ, اور اس میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ آپ کے بھی کویشچن کا تھوڑا سا جواب ہوگا, اور میرا خیال ہے آگے بھی ہے. یو ہیو بین اے ونڈرفل آڈینس, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں بڑے پیشنٹلی سنا ہے. میرا آپ سے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جھوٹ تیزی سے پھیلے گا, نمبر 1. دوسری بات آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ معاشرہ اور یہ نظام, اس میں انجسٹس رہے گا ہی رہے گا. چوتھی چیز آپ یہ بٹھا لیں کہ دنیا کی کوئی حکومت, چاہے وہ امریکن گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ایرانی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ افغانی گورنمنٹ ہو یا چائنیز گورنمنٹ ہو, یہ لوگوں کو وہ سچ نہیں پہنچائیں گے جس سے کیوس کریٹ ہو. یعنی کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ بم پھٹنے والا ہے, ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ کیوس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوگا. اب یہ تو آپ سوچ لیں کہ دنیا میں جھوٹ ہے, معاشرے میں ناانصافی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اپنا دیکھنا ہے نا کہ کیا ہم نے تماشائی بن کے تالیاں بجانی ہیں یا ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں 2 حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار کہے ہیں, بلکہ 2 تو بار بار کہے ہیں, ایک اور بھی ہے. ایک ہے یتفکرون, تفکر کرو, ریفلیکٹ, تھنک. یہ سچ کیا ہے؟ یہ کرونا کی ویکسین جینون ہے, جھوٹ ہے یار؟ یہ جو لاکھوں روپیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے, یہ جانا چاہیے؟ یہ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے گوادر میں, یہ کیا کہانی چل رہی ہے یار؟ یہ کیوں نوشکی میں بندوں کو مارا چاہ رہا ہے؟ تفکر کریں, ڈگ ڈیپ. دوسرا حکم ہے قرآن میں یتدبرون, تدبر کریں. تدبر کا بھی مطلب یہ ہے ڈیپ ڈیپ میڈیٹیٹو تھنکنگ, کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. جب تک آپ تدبر اور تفکر نہیں کریں گے آپ سچ پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اگر آپ کا خیال ہے کہ حمزہ شفقات کے اکاؤنٹ سے ٹویٹر پہ ڈیلی میں سچ لکھ دوں گا کہ آج بڑے اچھے کام ہوئے ہیں, نہیں. آپ یہی کہیں گے کریٹیکل تھنکر کے طور پہ کہ نہیں یار یہ کمشنر ہے, یہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. آئی ول ڈگ ڈیپ, میں تدبر کروں گی, تفکر کروں گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے, تاکلون یا کلون. اور اتنا کہا ہے قرآن میں, ہمیں پتہ نہیں مولوی بتاتے کیوں نہیں, کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے 4 پاؤں پہ چلنے والا جانور. اتنی بڑی بات قرآن میں کہی جا رہی ہے. اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے لوگوں پہ الزام نہیں لگانے کہ یار معاشرہ بڑا نظام ہے. میں الزام لگاؤں گا یار میرے دادا نے کیوں نہیں پلاٹ لیا ڈی ایچ اے میں, یا میں کہہ دوں گا یار میرا فلاں نہیں ہوا, یار میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, یار میں کیوں پاکستان میں پیدا ہوا, آج میں لیبیا میں پیدا ہوتا تو میرا یہ ہوتا وہ ہوتا, آج میں افریقہ میں پیدا. ناٹ ایٹ آل. forget everything, انجسٹس ہے ہی ہے. اب ہم نے کیسے چلنا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تلاش کریں, سچ کی تلاش کریں, وہ ہے ادھر کہیں اندر, باتوں کے اندر, باتوں کی تہوں کے اندر, فائنڈ دا ٹروتھ اینڈ اونلی دین یو کین ریچ یور ڈیسٹنی. تھینک یو.